بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، لاڈلا پریشان ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت سے، کیونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تحریک استحکام پارٹی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جبکہ تحریک استحکام پارٹی اور نون لیگ والے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ تحریک استحکام پارٹی اس بات پہ زور دے رہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے، اگر آپ نے ہمیں سیٹیں نہیں دی، آپ نے ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح الیکشن لڑتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے، جبکہ لوٹے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے وہ بھی کبھی منتیں کر رہے تو کبھی الزامیں دے رہے تو کبھی گریوان پکڑ رہے اور کبھی پاؤں پڑ رہے۔ سامعین کرام، ایک عجیب کشمکش بنی ہوئی ہے۔ ساری بیوروکریسی، سارے ادارے جاتی عمرہ میں جا کے حاضری دیتے ہیں، رپورٹیں دیتے ہیں کہ سر ابھی ہمیں بتا دیں کہ اب کس کس کو پکڑنا ہے، کس کس کے کاغذات ریجیکٹ کرنا ہے اور کس کس کے اوپر نئے الزامات ڈالنا ہے۔ یہی تو حال ہے۔ جبکہ الیکشن کمیشن لاہور نے پروویژنل کو خط لکھا ہے، لیکن اس خط کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اگرچہ اس میں پی ٹی آئی کے 80% سے 90% لوگوں نے تو کاغذات نامزدگی جمع کی۔ یہ مرحلہ تو اس نے اچیو کر لیا، لیکن ابھی بھی کہہ رہے عمران خان صاحب کی پارٹی کہ ہمارے جو باقی ماندہ بندے ہیں اس میں سے 80% لوگوں کو تو کاغذات نامزدگی یا تو کسی سے چھینا گیا، یا کسی کو پکڑ لیا، یا کسی کو اغوا کر دیا گیا، یا کسی کو دھمکایا، یا ان کے عورتوں کے عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، جبکہ بوڑھے جوان عورت کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ادارے، لا انفورسمنٹ، پولیس یا جو بھی ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ پولیس رشوت لے تو یہ بے ایمانی ہوتی ہے۔ کسی کو ناحق اس بندے پہ ظلم زیادتی کرنا بھی، یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ناانصافی سے ڈرو۔ کیا ایک بندے کو جو پوری مشینری اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہے اور صرف ایک بندے کو دیوار کے ساتھ لگانے پہ تلا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بلے کا نشان لیا تھا اپنے پارٹی کو نشان دے کر، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اپنی مقبولیت تھی۔ 92 کا ورلڈ کپ، یونیورسٹیاں، کینسر ہاسپٹل، صحت کارڈ، لنگر خانے اور خارجی اور اندرونی معاملات، اس میں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ پوری دنیا ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ابھی بھی بدظن ہیں اس سے، کیونکہ بار بار یہی کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کی اگر پارٹی الیکشن میں ہو تو ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے، ہم الیکشن سے باہر چلے جائیں گے اور ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر لیں۔ الیکشن بائیکاٹ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 75 سے 60 ارب روپے اس الیکشن پہ لگنے۔ اگر بے ایمانی پہ پری رینکنگ کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک پارٹی کو وزیر اعظم بنا لے، باقی پارٹیوں کے ساتھ مشورہ کر لے اور وہ آگے آ کے لیڈ کر لے اور ملک پاکستان کو اس بحران سے نکالے۔ لیکن کون ہوگا؟ کوئی ہے جو اپنے آپ میں، اپنے اندر یہ صلاحیت دے کہ میں ملک کو بحران سے نکالوں گا؟ جبکہ دوسری طرف سارے لوگ ابھی خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف جو لاوا پک رہے وہ 8 فروری کو پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ خون ریزی ہو، اللہ نہ کرے کہ یہ افراتفری کا ماحول ہو، کیونکہ جو حالات بن رہے، لوگوں کا
جو اندر لاوا ہے وہ پٹ گئے ہیں. لوگ کچھ باطنی ووٹر ہے, کچھ ظاہری ووٹر ہے, کوئی کمٹمنٹ ووٹر ہے, صرف اور صرف 8 فروری کا انتظار کر رہے. لیکن ایسے حالات میں لگ نہیں رہے کہ الیکشن صحیح معنوں میں, جمہوری معنوں میں الیکشن ہو پائے گا یا کسی کو قابل قبول ہوگا, کیونکہ پارٹیوں کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہے. جبکہ سکندر سلطان صاحب نے تو وعدہ کیا کہ میں بیٹا ہوں, میں الیکشن کرواؤں گا, آپ لوگ بھی فکر رہے, لیکن صرف اور صرف ایک جمہوری حکومت کو اپنا نشان دے دے, لیون پلینگ فیلڈ دے دے, سب پارٹیوں کو اس کے ساتھ جوائنٹ میٹنگ کر لے اور کہہ دے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن میں حصہ لیں اور ہم آپ لوگ کو ہر قسم کا تعاون اور یقین دہانی کریں گے. کیونکہ الیکشن کمیشن ایک اتنا طاقتور حلقہ ہے, ایک اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ سارے ادارے, سارے حکومتیں ان کے ماتحت ہیں, لیکن اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. نگران حکومت بھی تماشائی بیٹھے ہوئے, وہ بھی ہر اس پوائنٹ پہ نظر رکھی ہوئی ہے جس پوائنٹ پہ صرف اور صرف نون لیگ والوں کو پیدا ہو. جبکہ نواز شریف صاحب کو اپنے حلقے نہیں مل رہے, مریم نواز صاحبہ کو اپنے حلقے نہیں مل رہے. نواز شریف صاحب مانسیرا تک گئے, جبکہ مریم نواز صاحبہ سیالکوٹ تک گئی. اب کیا اس کی وجہ سے وہ اپنی سیٹ جیت پائے گی یا نہیں؟ جبکہ دوسری طرف نون لیگ والوں کے اپنے منحرف اور اپنے ناراض ارکان جو ہے نا, کوئی آزاد حیثیت میں کڑے ہو رہے, تو کوئی اپنے ذاتی حیثیت میں کڑے ہو رہے. تو کیا نون لیگ والوں کا ووٹ ان کی طرف نہیں جائیں گے؟ اور ضرور جائیں گے, اور جانا بھی چاہیے ایسے حالات میں. سامعین کرام, صرف اور صرف عمران خان اور عمران خان زندہ باد. بوجہ صرف یہی ہے کہ عمران خان کی اپنی حیثیت ہے, اپنی شخصیت ہے, اور بلے کا نشان الیکشن کمیشن کو چاہیے, اور ہونا بھی یہی ہوگا کہ اس کو بلے کا نشان بھی مل جائے گا. اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو مشکل ہوگی, لیکن آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. سارے کے سارے ایک دم پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے حلقے سے عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ ہے. جبکہ عالمی ادارے بھی, میں خبر دے رہا ہوں کہ عالمی ادارے بھی ابھی دباؤ ڈال رہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. عالمی ادارے, جو رپورٹیں, جو ایجنسی, این جی اوز اور ایمبیسیوں تک گئی ہے, اس میں یہ رپورٹ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, اور ایک مقبول جماعت کو اقتدار سے باہر رکھنا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. سامعین کرام, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.